ایک اکانومی ایسی ہے جس کے نمبرز آپ ہیڈ لائنز کے اندر نہیں پڑھتے. یہ جو ہر سال بجٹ کی سپیچ آتی ہے اس ملک کے اندر، اس بجٹ کی سپیچ کے اندر اس اکانومی کے نمبرز شامل نہیں ہوتے. یہ جو معیشت کے بارے میں گلوسی انویسٹر رپورٹس بنتی ہیں، ہر سال بنتی ہیں، ان رپورٹس کے اندر بھی اس اکانومی کا ذکر نہیں ہوتا، اس کے نمبرز نہیں ہوتے. مگر ہم سب اس اکانومی سے واقف ہیں اور کسی نہ کسی طور پہ اس اکانومی کا حصہ بھی ہیں. جب آپ رکشے کا شور سنتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر، جب آپ تکے کباب کے بننے کا سیزن سنتے ہیں شام کے ٹائم، جب آپ باہر نکلتے ہیں اپنے گھر سے، جب آپ یہ جو ملک کے مختلف شہروں کے اندر ڈاٹڈ ان مارکڈ درزی کی دکانیں جہاں پہ کپڑوں کی سلائی کی آواز ہم سب لوگ سنتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اکانومی ہے کتنی بڑی. یہ وہ اکانومی ہے اس ملک کے اندر جو تقریباً 3/4 یعنی 3/4 آف دا کنٹریز ورک فورس، ملک کے اندر جو لیبر کام کرتی ہے 3/4 لیبر اس اکانومی کا حصہ ہے آؤٹ سائڈ آف ایگریکلچر یعنی زراعت. یہ کیش کی دنیا ہے، یہ ہاتھ ملا کے اگریمنٹس کرنے کی دنیا ہے، یہ ہارڈ ورکنگ لوگوں کی دنیا ہے. مگر یہ دنیا جو ہے یہ پاکستان اسٹیٹ کی آفیشیل نمبر سے نیچے کام کر رہی ہے. یہ ایک طرح کی بلیک اکانومی ہے جو اس ملک کے اندر دہائیوں سے آپریٹ کر رہی ہے. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. آپ کو عامر سے ملاتے ہیں. عامر کراچی کے شہر کے اندر ایک آرٹیزن ہے، ایک چمڑے کا کام کرتا ہے، لیدر گڈز کی مینوفیکچرنگ کا کام کرتا ہے کراچی کے ایک بسلنگ شہر کے کسی عام سے نیبرہڈ کے اندر. 20 سال سے وہ مردوں کے والٹس بناتا ہے، لیدر کے ہینڈ بیگز بناتا ہے، اور اس کے ہاتھوں سے اس کی کہانی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کتنا بڑا کاریگر ہے. عامر کی پروڈکٹس شہر کے مختلف علاقوں میں، انفیکٹ اپ کنٹری یعنی ملک کے پاکستان کے نارتھ کے شہروں کے اندر بھی عامر کی پروڈکٹس بکتی ہیں. یہاں تک کہ باہر کے ملکوں میں بھی انفارمل چینلز کے ذریعے عامر کی پروڈکٹس جاتی ہیں. آفیشلی پاکستان کی اکانومی کا جو گرینڈ لیجر ہے اس کے اندر عامر کی جو تھرائیونگ ورکشاپ ہے وہ بیئرلی رجسٹر ہوتی ہے، مگر ان آفیشلی وہ ایک حصہ ہے، ایک سیکرٹ پارٹ ہے ایک ایسی اکانومی کا کہ جس کا تخمینہ تقریباً 500 ارب $500 بلین لگائے جاتے ہیں. ایک انویزیبل ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی اتنی بڑی کہ جو پاکستان کی آفیشلی ڈکلیئرڈ اکانومی ہے یہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے. عامر کی سٹوری اور عامر جیسے کروڑوں لوگوں کی جو سٹوری ہے وہ ہمیں ایک کرٹیکل اور کروشل سوال پہ لے کے جاتی ہے کہ یہ جو میسو ہڈن ورلڈ ہے، کیا یہ ایک لائف لائن ہے جو اس ملک کو جس ملک کی معیشت کو جس نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے؟ کیا یہ لائبلٹی ہے جو اس ملک کو پانی کی تہہ میں دھکیل کے لے کے جا رہی ہے؟ یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان واحد ملک نہیں ہے دنیا میں جہاں پہ یہ بلیک اکانومی ہوتی ہے. جو نمبرز شائع ہوئے ہیں ان کے مطابق امریکہ اور برٹن جیسے ملکوں کے اندر تقریباً 10 سے 12% بلیک اکانومی یعنی ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے. اٹلی اور گریس جو یورپ کے ملک ہیں ان میں تقریباً 20 سے 25% اکانومی کو بلیک یا ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی سمجھا جاتا ہے. مگر بنگلہ دیش جو ایشیا کا ملک ہے وہاں پہ کہتے ہیں کہ تقریباً 50% جو اکانومی ہے، 50% جو سائز ہے جی ڈی پی کا، وہ ایک انفارمل یا ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا. تو پھر اس سوال کا جواب، یہ جو کروشل سوال ہم پوچھنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں، اس کا جواب دینا کیوں ضروری ہے؟ سوال کا جواب اس لیے دینا ضروری ہے کہ اس ملک کے اندر جو بھی آدمی رہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس شخص کو اس سوال کا جواب پتہ ہے، کیونکہ عرصے سے کئی دہائیوں سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ بد حالی کا شکار ہے. ایک ریپیٹڈ سائیکل ہے ڈیٹ کا، انفلیشن کا، ایمرجنسی بیل آؤٹ لینے کا. ہر حکومت جو آتی ہے اس کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. یہ جو ٹیکس ٹارگٹ ایشو کرتی ہے حکومت ہر بجٹ میں وہ ہر سال مس ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ کے ریونیو میں انتہائی زیادہ کمی واقع ہوئی، اور جو فارمل سسٹم ہے اس ملک کے اندر، جو آفیشیل گورنمنٹ کا سسٹم ہے جو سٹرگل کر رہا ہے بہت عرصے سے ینگ لوگوں کو امپلائمنٹ دینے کے لیے، اس ملک کے انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے کے لیے، اور جو اس ملک کے اندر بڑھتی ہوئی پاپولیشن ہے، جو فارمل اکانومی ہے اس ملک کی، جو اس ملک کی فیکٹریز ہیں، جو اس ملک کے سیلریڈ امپلائیز ہیں، جو اس ملک کی ٹیکس پیئنگ کارپوریشنز ہیں، وہ پرماننٹلی دے آر سٹک ان اے کرائسس موڈ. ہر سال جب بھی بجٹ کی سپیچ آتی ہے تو اس ملک کے اندر جو رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہیں
وہ دل تھام کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بجٹ کے اندر ٹیکس بیس کو براڈن کرنے کی بات کی جاتی ہے. یہ جو کانفلکٹ ہے یہ زیادہ کریٹ ہوتا ہے، ریونیو کم جمع ہوتا ہے. مگر یہ جو ڈیپ ان ریزالوڈ اسٹرگل ہے کہ ٹیکس کو کیسے کلیکٹ کیا جائے، اس اکانومی کو کیسے ڈاکومنٹ کیا جائے، یہ ایک نیریٹو ہے ایک انفلفلڈ پوٹینشیل کا. یہ جو نیریٹو ہے کہ جہاں پہ اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ آف پاکستان، وہ ایک فائنینشیل ایمرجنسی سے نکل کے دوسری فائنینشیل ایمرجنسی کے اندر پھنس جاتا ہے. مگر اگر ہم آپ کو یہ بتائیں اس ویڈیو کے اندر کہ جو آفیشیل نیریٹو آپ سنتے ہیں اس ملک کی معیشت کے بارے میں، یہ اس ملک کی معیشت کی آدھی سٹوری ہے. جو آفیشیل انجن ہے ہمارے ملک کا وہ کافی دہائیوں سے دھکا سٹارٹ چل رہا ہے. مگر یہ جو ان آفیشیل انجن ہے، جو ہڈن انجن ہے اس ملک کا، کیا یہ ہڈن انجن اس ملک کی معیشت کو چلا رہا ہے؟ کیا یہ ہڈن انجن اس ملک کے اندر امپلائمنٹ کریٹ کر رہا ہے؟ اور کیا اس ہڈن انجن کے بارے میں اب تفصیل سے بات کرنے کا ٹائم آ نہیں گیا؟ دس از دی انفارمل اکانومی آف دس کنٹری، اور اس کا جو اسکیل ہے یہ اسٹیگرنگ ہے. ایک ریسنٹ اسٹڈی کی گئی تو اس کے مطابق، اب یہ اعداد و شمار چونکہ آپ ان کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے، تو جو نمبرز ہمیں اویلیبل ہیں وہ نمبرز یہ ہیں کہ اس اکانومی کا سائز پاکستان کے اندر تقریباً $457 بلین ہے، 457 ارب ڈالر. اس کو ذرا پرسپیکٹو میں سوچ لیجئے کہ پاکستان کی جو انٹائر آفیشیل اکانومی ہے، جس کے نمبرز شائع ہوتے ہیں، جو پاکستان کی ریکارڈڈ جی ڈی پی ہے، وہ تقریباً 350 ارب ڈالر کی ہے، $350 بلین ان 2023. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیڈو اکانومی ہے اس ملک کی، وہ ایک سائیڈ ہسل نہیں ہے، ایک سائیڈ گیم نہیں چل رہی اس ملک کے اندر. اٹ کوڈ بی لارجر دین دی آفیشیل اسٹیٹ اکانومی آف پاکستان. تو یہ ہے کیوں؟ سمپلی آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو انفارمل اکانومی ہے اس کے اندر تمام اکنامک ایکٹیویٹی، بزنس ورکرز جو آپریٹ کرتے ہیں آؤٹ سائڈ دا گورنمنٹس ریگولیشن اینڈ ٹیکسیشن. یہ جو سڑکوں پہ فروٹ بیچنے والے آپ کو نظر آتے ہیں، فروٹ ویسے جو لوگ خریدتے ہیں اس ملک کے اندر، ان کو اندازہ ہے کہ ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں اس ملک کے اندر فروٹ لینے میں. ایک فری لانس سافٹ ویئر انجینئر ہے جو کام کر رہا ہے، ایک سافٹ ویئر ڈیولپر ہے جو فری لانس کام کر رہا ہے، کیش میں پیسے لیتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ، کنسٹرکشن، ٹرانسپورٹ کے اندر جو ورکر کام کریں، ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر کاؤنٹلیس ٹریڈرز کام کر رہے ہیں جو نہ صرف انکم ٹیکس کو اویڈ کرتے ہیں بلکہ سیلز ٹیکس اور امپورٹ ڈیوٹیز کو بھی اویڈ کرتے ہیں. تو پھر سمجھ ہی آیا ہمیں کہ یہ ایک فرنج فنومینا نہیں ہے، یہ مین ایونٹ ہے جو اس ملک کے اندر چل رہا ہے. یہ جو اکارڈنگ ٹو لیبر فورس جو ہمارے سروے کرتی ہے ہمارے ملک کے اندر، 72%، 72% یہ جو سیکٹر ہے یہ امپلائمنٹ دیتا ہے جو نان ایگریکلچرل ورک فورس کو. یعنی اگر آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ٹائر کا پنچر لگایا ہو تو آپ کا 1000 روپے گاڑی کا لگ گیا ہوگا، مگر یہ جو اکانومی ہے یہ ملک کے آفیشیل نمبرز کے اندر رجسٹرڈ نہیں ہے. تقریباً 3 آؤٹ آف ایوری 4 ورکرز ان دس کنٹری، یعنی 4 میں سے 3 ورکر اس اکانومی کا حصہ ہیں. یہ ایک انویزیبل میجورٹی ہے بھائی اس ملک کے اندر، اور یہ بیک بون ہے اس سسٹم کی جو ان کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا. مگر اب انٹرسٹنگ سوال پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ کیوں؟ کافی کروشل اور امپورٹنٹ سوال ہے پوچھنا، اور یہ شاید پوچھا ہی نہیں گیا کبھی کہ کیوں. ہم اس کے بارے میں بات ضرور کرتے ہیں مگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں اس ملک کے اندر جو انٹرپرینیورز ہیں، جو بازاروں میں دکانوں میں کام کرتے ہیں، ٹریڈرز ہیں، آڑتی ہیں، بروکرز ہیں، وہ کیوں سائے کے اندر رہنا چاہتے ہیں؟ اندھیرے کے اندر وہ لوگ کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ ایک کامن ایزمپشن ہے میری، آپ کی، ہم سب کی، کہ بھئی ٹیکس ٹکس نہیں دینا ان لوگوں نے. سب یہی باتیں کرتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی ٹیکس نہیں دینا چاہتا، مگر ریئلٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں. ریئلٹی ہمیشہ کمپلیکس ہوتی ہے. مگر جو ملینز آف لوگ ہیں جو اس اکانومی کا حصہ ہے، انفارملی آپریٹ کرتے ہیں، وہ اس کو کرائم نہیں سمجھتے بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ریشنل رسپانس ہے اگینسٹ اے بروکن سسٹم ان دس کنٹری. پہلی بات، جو بھی اس ملک کے اندر کاروبار کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ جو کمپلیکسٹی ہے اور جو کاسٹ ہے کاروبار کرنے کی اس ملک میں وہ آلریڈی بہت زیادہ ہے. اگر آپ ایک بزنس کو رجسٹر کرانے جائیں تو ایک بیوروکریٹک نائٹ میئر ہے اس ملک کے اندر، اینڈلیس پیپر ورک ہے. اور جو کمپلائنس اب ہماری حکومت ہم سے مانگتی ہے اس ملک کے تاجر طبقے سے، وہ جو کمپلائنس کی کاسٹ ہے بہت ہی زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک
مشہور زمانہ مصیبت ہمارے ملک کے اندر یہ جو ریمپنٹ کرپشن ہے ریونیو ڈپارٹمنٹس کے اندر. کسی ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ہم پن پوائنٹ نہیں کریں مگر کرپشن اس ملک کا کی جو فیبرک ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہے. تو جہاں پہ جو آفیشلز ہیں وہ نوٹس بھیج دیتے ہیں, پیسے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایڈنگ ٹو دا پرابلم, یہ ساری جو کھچڑی ہے اس ملک میں کاروبار کرنے کی, اس کے اندر یہ جو لیگل سسٹم ہے اس کے اندر بھی میسو ڈیلیز ہیں. اور یقین مانیں ہمیں اس بات کا بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں, لاکھ ہم کہہ گئے شاید ہزاروں کی, 10,000 20,000 1 لاکھ کیس ایسا اس ملک کے اندر پڑا ہوا ہے جو کئی سالوں سے بیک لاگڈ ہے کورٹس کے اندر, جس کی آربیٹریشن کے فیصلے نہیں ہو پا رہے. ایک ڈسپیوٹ اگر آپ کا ہو جائے, چاہے وہ کسی بینک کے ساتھ ہو جائے, کسی محکمے کے ساتھ ہو جائے, تو آپ کا بزنس ختم ہو جاتا ہے, آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, فیصلے نہیں آتے. یہ جو مسئلے ہیں نا, یہ ایک چوائس کو فورس کرتے ہیں. آپ نے کام بھی کرنا ہے, روزگار بھی کمانا ہے, تو پھر آپ کے پاس چوائس کیا ہے. اب ریسنٹ جو گورنمنٹ بجٹ ہمارے ملک میں لا رہی ہے کچھ سالوں سے, تو انہوں نے ایک فائلر اور نان فائلر سسٹم بنا دیا ہے, جہاں پہ وہ لوگ جو آفیشیل فائلر نہیں ہیں وہ ٹیکس ان پہ بڑھا دیے ہیں. بینکنگ ٹرانزیکشن سے لے کے اگر آپ نے گاڑی خریدنی ہو تو اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ پہ جو ٹیکس لگے گا اس کی شرح تھوڑی سی زیادہ ہے. مگر اس کے باوجود بہت سے ایسے, بلکہ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو اسٹل پریفر کرتے ہیں انفارمل اکانومی کا حصہ بننے کے لیے, کیونکہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اور رائٹ فلی سو, کہ جب بھی گورنمنٹ اٹیمپٹ کرتی ہے ان لوگوں کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے, تو ٹریڈرز جیسے آج کل چل رہا ہے اسٹرائک کر دیتے ہیں. لاہور, کراچی, اسلام آباد جو بڑے تجارتی مرکز ہیں ہمارے ملک کے, وہاں پہ اسٹرائک ہو جاتی ہے. اور سمپل ٹریڈرز کا یہ کانسیپٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہائی ٹیکسز ہیں ان سے ہم ڈیل کر لیں گے, مگر یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ ٹیکس آفیشیلز ہمیں نوٹس بھیج دیتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, پیسے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم اس قسم کی حیثیت کو افورڈ نہیں کر سکتے. آسان یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی گاڑی خریدنی ہے تو ہم زیادہ ٹیکس دے دیں, کوئی زمین خریدنی ہے تو ہم زیادہ ٹیکس دے دیں, اور کام جو ہے وہ کیش پہ کریں. تو یہ جو سٹوری ہے یہ سارے ملک کے اندر ہے. سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے, نہ سمجھ آئے تو بھی ٹھیک ہے. بہت سے اونرز یہ سمجھتے ہیں, بزنس اونرز, اور ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہے. آپ نکل کے کسی بھی بزنس اونر سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم رجسٹر ہوں گے تو ایسے ہوگا جیسے ہم نے اپنی بیک کے اوپر, اپنی کمر کے اوپر ایک ٹارگٹ پریکٹس کی مہر لگا دی ہے, کہ اب ہم ایک ٹارگٹ بن گئے ہیں حکومت کی ایکسٹورشن کے, ہم ایک ہراسمنٹ کے ٹارگٹ بن گئے. اور جہاں پہ گورنمنٹ کا فیلئر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسٹیبل, پریڈکٹیبل, فیئر انوائرمنٹ جہاں پہ لوگ سکون سے اپنا دھندا کر سکیں, کام کر سکیں, تو اس کی جگہ ابھی تک نہیں بن سکی. اس وجہ سے یہ جو انفارمل اکانومی ہے یہ لاجیکل الٹرنیٹیو. اب ہم آپ کو 2 آرگیومنٹ دیتے ہیں, ایک اس سسٹم کے حق میں اور ایک سسٹم کے خلاف. پہلا آرگیومنٹ ہمارا یہ ہے کہ کیا یہ سسٹم جو انفارمل اکانومی کا سسٹم ہے یہ کیا اس ملک کی لائف لائن ہے. اب آپ اس کو اگر اس طرح سوچیں کہ انفارمل اکانومی جو ہے, اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں, پیچھے سے دیکھیں, تو یہ آپ کو ایک پرابلم سے زیادہ سلوشن نظر آتی ہے. ایک کروشل رول اس اکانومی کا یہ ہے کہ ایک میسیو امپلائر ہے. ایک ایسا ملک جہاں پہ فارمل سیکٹر جو اس ملک کا ہے وہ جابز کو کریٹ نہیں کر پا رہا, اور اکانومی جو ہے وہ انفارمل اکانومی ایک سپنج کا کام کرتی ہے. ملینز آف ورکرز اس اکانومی کے اندر امپلائی ہوتے ہیں جن کو ادروائز فارمل اکانومی میں اگر وہ جاتے تو ان امپلائمنٹ بھی ہوتی, ان کو غربت کا بھی ان کو سامنا ہوتا. فار آل پریکٹیکل پرپسز پاکستان کا جو لارجسٹ سوشل سیفٹی نیٹ ہے وہ یہ انفارمل اکانومی ہے. ایک اور انٹرسٹنگ بات جو اس اکانومی کے بارے میں ہے جس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے, وہ یہ ایک اکانومی ایسی ہے جو پاور ہاؤس ہے افورڈیبلٹی کی اور ریزیلینس کی. انفارمل بزنسز جو اس ملک میں کام کرتے ہیں وہ ہیوی ریگولیٹری کاسٹ سے پاک ہوتے ہیں, ان کو ٹیکسز کا مسئلہ نہیں ہوتا. وہ اسینشیل گڈز اینڈ سروسز آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. جس طرح آپ ایک پلمبر کو بلائیں, اس کی آمدنی چاہے 5 لاکھ روپے ہو مہینے کی, مگر وہ پلمبر جس قیمت پہ آپ کے لیے کام کرے گا, اگر آپ فارمل سیکٹر سے یہ کام کرنے کی کوشش کریں تو عام لوگوں کو یہ بہت مہنگا پڑے گا. لوور پرائس ملتی ہے اس کو, کھانے سے لے کے کپڑے, یہ جو درزی آپ کے بناتے ہیں ایک ان مارکڈ دکانوں کے اندر جو درزی کام کر رہے ہیں, تو جو آپ کی جو ڈیلی لائف ہے اس کے اندر جو افورڈیبلٹی ہے, ملینز آف لو انکم ہاؤس ہولڈز جو اس ملک میں چونکہ غربت کی سطح بہت ہی زیادہ ہے, تو جہاں پہ مہنگائی سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی یہ انفارمل اکانومی کام آتی ہے.
جب اس ملک کے اندر پینڈیمک یہ آیا تھا کووڈ کا، تو فارمل اکانومی بری طرح ہٹ ہوئی تھی. وہ بری طرح ہٹ اس لیے ہوئی تھی کہ وہ باہر کی فورسز پہ ڈپینڈنٹ تھی. مگر یہ جو اکانومی ہے، انفارمل اکانومی، یہ فلیکسیبل ہوتی ہے، اڈیپٹیو ہوتی ہے، اور یہ کئی دفعہ اس طرح کے حالات میں اس ملک کا انجن چلاتی رہتی ہے، اس ملک کی معیشت کا انجن چلاتی رہتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایک را بریڈنگ گراؤنڈ ہے انٹرپرونوریل ٹیلنٹ کا، جہاں پہ بہت زیادہ آپ کو پیسے نہیں چاہیے، آپ کمرے سے اپنے کام کر لیں، کام دکان کھول کے کام شروع کر دیں. لیگل ہرڈلز جو ہیں، جو کمپلیکس لیگل ہرڈلز ہیں، جو اس ملک کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ اپنے گھر سے کام شروع کر سکتے ہیں. کوئی بھی آدیا جس کا بہت اچھا آئیڈیا کسی کے پاس ہو، اس کی ورک ایتھک اچھی ہو، تو وہ ترقی کر سکتا ہے. گراس روٹ لیول انٹرپرینورشپ ایٹ اٹس بیسٹ، جو ضرورت سے اور نیسیسٹی سے ڈرائیو ہوتی ہے. جو پیسہ اس کام کے اندر ارن ہوتا ہے وہ غائب نہیں ہو جاتا، وہ اگین آگے چل کے گڈز اینڈ سروسز پہ اسپینڈ ہوتا ہے. اس طرح اکانومی کا پہیہ چلتا رہتا ہے. انفیکٹ جو فارمل سیکٹر ہے اس کے اندر بھی زیادہ تر پیسہ آتا ہے وہ انفارمل اکانومی سے آتا ہے، ان لوگوں سے آتا ہے جو انفارمل اکانومی کے اندر کام کر رہے ہیں. اب یہ آرگومنٹ آپ کو دیتے ہیں کہ یہ جو اکانومی ہے یہ اس ملک کے اوپر ایک بہت بڑی لائبلٹی ہے، اور فار ایوری ریزن جس کی وجہ سے ہم نے اس اکانومی کو لائف لائن کہا ہے، تو ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ کرپل کر رہی ہے ہمارے ملک کی معیشت کی بیک بون کو. یہ کرپلنگ لائبلٹی ہے یہ انفارمل اکانومی. اور اس کی آبویس بات یہ ہے کہ ٹیکس ریونیو اکٹھا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو جو ٹریڈرز ہے، بزنس ہے، جو انفارمل اکانومی ہے اس ملک کی، نہ صرف وہ انکم ٹیکس کو اویڈ کر رہی ہے، مگر یہ سیلز ٹیکس، امپورٹ ڈیوٹیز، ہر قسم کی انڈر انوائسنگ کے اندر، مس ڈکلیریشن کے اندر یہ اکانومی جو ہے وہ اس ملک کو برباد کر رہی ہے. یہ جو پیسہ ہے جو آپ کی حکومت کو چاہیے سڑکیں بنانے کے لیے، اسکول بنانے کے لیے، اس ملک کے اندر ہاسپٹلس کو چلانے کے لیے، انفراسٹرکچر کو بنانے کے لیے، یہ پیسہ بہرحال لوگوں کے ٹیکسوں سے آتا ہے. یہ جو انیبلٹی ہے ہمارے اسٹیٹ کی ٹیکس کو کلیکٹ کرنے کی، یہ اس سیگمنٹ کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پرابلمس کا شکار ہے. اور یہ جو کی ریزن ہے کہ یہ اکانومی اتنی بڑی ہے کہ اس اکانومی کی وجہ سے ہمارا ملک ایک ڈیٹ سائیکل کے اندر پھنسا ہوا ہے کہ آپ قرضے لے کے اس ملک کو چلاتے ہیں. حالانکہ آفیشیل اکانومی سے بڑا سائز ان آفیشیل اکانومی کے، اگر وہ ٹیکس دے تو یہ ڈیٹ سائیکل شاید 1 سال میں ختم ہو جائے. مگر یہ سمپل ٹیکس ایویژن کا پرابلم نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کئی دفعہ کہ انفارمل اکانومی ود کلوژن فرام یہ جو ہماری ریونیو کے محکمے ہیں، یہ آپس میں مل کے ایک دوسرے کا کام کرتے رہتے ہیں. ایک کوئی سیکرٹ اس میں ہے نہیں کہ ہر دکاندار جو اس ملک کے اندر کام کرتا ہے وہ کسی نہ کسی کرپٹ آفیشل کے ساتھ مل کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے کام کر رہا ہوتا ہے. یہ جو میوچولی بینیفٹ کہتے ہیں اس کو، ایک طرح کی پروڈکٹیو کرپشن کہتے ہیں اس کو، کہ اس پارٹنرشپ کے اندر دونوں کو بینیفٹ ہوتا ہے. وہ بندہ ٹیکس نہیں دیتا اور جو آفیشل ہوتا ہے اس کو کوئی مال پانی بن جاتا ہے. تو یہ کام جو ہے یہ اسٹیٹ کا بیڑا غرق ہوتا رہتا ہے اور لوگوں کے کام چلتے رہتے ہیں. تو وائل یہ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو انفارمل اکانومی ہے یہ جابز ضرور دیتی ہے، مگر ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس اکانومی کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں یہ زیرو پروٹیکشن ہے ان لوگوں کو. یعنی انفارمل لیبر کو کوئی جاب سیکیورٹی نہیں. آپ کھڑے کھڑے آدمی کو نکال دیتے ہیں، کسی قسم کی ہیلتھ انشورنس نہیں دی جاتی، پینشن کوئی نہیں ہے، لیگل ریکورس نہیں ہے اگر ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، کوئی اولڈ ایج بینیفٹس نہیں دیے جاتے، سوشل سیکیورٹی ان کو کسی قسم کی فراہم نہیں کی جاتی. کئی دفعہ اگر آپ انفارمل اکانومی کی فیکٹریوں میں جائیں تو ان سیف کنڈیشنز کے اندر یہ ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ دنیا ہے جہاں پہ کوئی سیفٹی نیٹ ہی نہیں ہے، جہاں پہ سنگل میڈیکل ایمرجنسی ہو جائے کسی شخص کو تو پوری فیملی اس کی کرائسس کے اندر چلی جاتی ہے. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو انفارمل لوگ ہیں وہ ایک ہارڈ سیلنگ ہوتی ہے گروتھ کی. یعنی اگر آپ نے اسکیل کرنا ہے بزنس کو تو جب تک آپ کیپٹل مارکیٹس کا، بینکنگ کا حصہ نہیں بنتے آپ اسکیل نہیں کر سکتے. تو ان رجسٹرڈ لوگ جو ہے وہ اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں مگر اسکیل نہیں کر سکتے. یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں یہاں تک نہیں جا سکتے، ٹیکنالوجی کے اندر انویسٹ نہیں کر سکتے. یعنی کہ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے انٹرپرینیورز انفارملی سٹارٹ کرتے ہیں، کام کو اچھا بھی کرتے ہیں، مگر جہاں پہ پاکستان کو اسکیل کرنے کی ضرورت ہے، کاروباروں کو آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو جو فل پوٹینشیل ہے
اس بزنس کا وہ کبھی بھی اچیو نہیں ہو سکتا انفارمل سیکٹر میں رہتے ہوئے. تو پھر ان دونوں باتوں کو، ان دونوں آرگیومنٹس کو دینے کے بعد نتیجہ کا نکلا، اور آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نتیجہ ایک پیراڈاکس ہے کہ یہ لائف لائن ہے یا یہ ایک لائبلٹی ہے، اور جو سچائی ہے وہ انتہائی زیادہ پروفاؤنڈلی انکمفرٹیبل ہے، اور سچائی یہ ہے کہ یہ دونوں ہے. جب انفارمل اکانومی کو ہم پیراڈاکس کہتے ہیں اس ملک کے اندر، تو یہ سمٹم ضرور ہے کہ اسٹیٹ کا فیلئر ہے. اور اسٹیٹ کا فیلئر جب ہم کہتے ہیں تو ہم اس اسٹیٹ کا فیلئر کہتے ہیں جو پچھلے کئی دہائیوں سے، 50 سال 60 سال سے ایک فیلئر ہے اسٹیٹ کا، کہ جو ریونیو کلیکشن ہے وہ ہم اس ملک میں کبھی سیدھی ہی نہیں کر سکے. اور یہ جو اکانومی ہے یہ انسپائٹ آف دا فیلئر آف دا اسٹیٹ اس ملک کے اندر صحیح چل رہی ہے. تو ہم جب اس کو پیراڈاکس کہیں گے تو ہم یہ ساتھ میں کہیں گے کہ یہ ون سائیڈڈ پرابلم نہیں ہے، کہ ایسے نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ بزنس مین یا ٹریڈرز کا پرابلم ہے، یہ نان فائلرز کا پرابلم ہے، چونکہ اس کے اندر اسٹیٹ کو بلیم کرنا بھی انتہائی زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک ڈسٹرکٹیو کلوژن کی طرف جا رہا ہے کہ ہمارا اسٹیٹ اور یہ جو انفارمل اکانومی ہے یہ ایک طرح کی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. ایک بزنس کمیونٹی ہے جو ٹیکسز کو نہیں دینا چاہتی، اور ایک سیگمنٹ ہے گورنمنٹ کی ریونیو کا جو زبردستی ٹیکس لینا چاہ رہا ہے. تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ دونوں سسٹم آپس میں جنگ کی طرف جا رہے ہیں. ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ یہ ایک سمپل کیس لیگل ورسز اللیگل کا نہیں ہے، ایک کمپلیکس سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے جو ووون ہے انٹو دا ویری فیبرک آف پاکستان سوشل اینڈ اکنامک لائف. سمپلی یہ کہہ دینا کہ یہ کرمنلز ہیں یا کرمنلائز کر دینا اس کو جو ہے، آپ ایسے لاکھوں لوگوں کو پنش کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے کئی دہائیوں سے دیکھا ہے کہ ان میں سے جو لوگ رجسٹر ہوتے ہیں وہ پرابلمز کا شکار زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ اسٹیٹ کی جو ریٹ ہے وہ اگر قائم ہو جائے تو یہ سسٹم بڑھ جائے گا، اس کے اوپر شاید اور زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنل ایکسٹرنل چیزوں کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت. انڈرسٹینڈنگ دس پیراڈاکس، اس ملک کے اندر یہ جو انفارمل اور فارمل اکانومی کا فائلر نان فائلر کا جو پیراڈاکس ہے، اس کو سمجھنا انتہائی زیادہ ضروری، کیونکہ ہر ڈیولپنگ ملک کے اندر اس طرح کے اکنامک پرابلمس آتے رہتے ہیں. ایسے ماڈلز موجود ہیں جہاں پہ ایک ایکویلیبریم بنا دیا گیا ہو لیگل اور اللیگل، فارمل اور انفارمل اکانومی کے اندر. دیکھیں سیدھا رستہ، اگر کوئی حکومتی اہلکار ہمیں سن رہا ہے، اگر کوئی ٹریڈر ہمیں سن رہا ہے، تو اسٹریٹ رستہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک فل ٹائم کریک ڈاؤن کر دیں اور ایک سال میں، ایک مہینے میں، ایک دن میں کہیں کہ سارا ملک رجسٹر ہو جائے، اور اس بات کو نہ سمجھیں کہ لوگ انفارمل رہتے کیوں ہیں. تو مے بی پرابلم کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے جو فارمل سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. سمپل سی بات ہے کہ جو اس ملک کے اندر ایک یونیفارم سسٹم ہوتا ہے کہ ایک کاروبار کے اوپر ایک قسم کا ٹیکس لگا دو کاروباروں کو، یعنی ایک آدمی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، ایک آدمی جوتے کا کاروبار کرتا ہے، ایک آدمی ہیوی گڈس کا کاروبار کرتا ہے، میکینیکل بزنس کرتا ہے، آپ ان کو ایک ونڈو کے اندر ایک یونیفائڈ ٹیکسیشن سسٹم کو کے اندر آپ نہ لے کر سمپلیفائی کر دیں، ہر سسٹم کے لیے الگ قسم کی ٹیکسیشن کر دیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کاروبار ایکچولی ہے کیا، ایزی کر دیں، افورڈیبل کر دیں اسمال بزنسز کے لیے جوائن کرنا. ان کو وقت دیں، پہلے ہی سال جب وہ جوائن کریں تو ان کے اوپر نوٹسز کی، ٹیکسوں کی بھرمار نہ کر دیں. اٹ آلسو مینس کہ یہ جو بیوروکریٹک ہراسمنٹ ہے اس کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے یہ کم ہے. اور یہ جو کلوژن ہے ٹیکس کلیکشن کے درمیان اور ٹیکس ایویڈرز کے درمیان، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک اوور آل سسٹم کو سمجھنے کے لیے. کیونکہ ٹرسٹ جو ہے وہ تب بلڈ ہوتا ہے جب لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ جو پیسے میں دے رہا ہوں اس کا مجھے کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ جو گول ہے، یہ انفارمل اکانومی کو ڈسٹرائے کرنے کا اگر گول ہے تو یہ گول صرف تباہی کی طرف لے کے جائے گا معیشت کو. مگر اگر آپ ایکو سسٹم جو ہے، یہ جو کرپٹ ایکو سسٹم چل رہا ہے اس ملک کے اندر، اگر آپ اس کو آہستہ آہستہ ڈسمینٹل کریں، ایک سسٹینیبل سسٹم بنائیں جس کے ذریعے آہستہ آہستہ یہ جو انفارمل اکانومی ہے یہ فارمل اکانومی کا حصہ بنتی جائے. جو لوگ انفارمل اکانومی کے ٹاپ پہ چلیں گئے، ایسے ٹریڈر جنہوں نے بہت پیسہ بنا لیا ہے، آہستہ 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 وہ فارمل اکانومی کا حصہ بنتے جائیں
تاکہ ایک اٹریکٹیو فیئر بینیفیشل سسٹم ہو جس کو لوگ اپنی مرضی سے جوائن کرنے والے بنے. $500 ٹریلین ہم نے شروع میں کہا تھا, $500 ارب. کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ہڈن ورلڈ ہے, یہ پاکستان اس کو, یہ پاکستان کی ریاست, پاکستان کے جو فائنانس منسٹری ہے, وہ اپنی جلد بازی میں اس کو تباہ نہ کر دے. اپنی جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ ہم اس بچے کو جو شاید اب بہت بڑا ہو گیا ہے, اس کو ہم پیار سے اپنے گھر کے اندر بلانے کے بجائے اس کو اپنے گھر سے باہر ہی بھگا دیں. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک لائف لائن جو اس ملک کو کئی کرائسس سے نکال کے لے کر آئی ہے, کافی عرصے سے چل رہی ہے, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس انفارمل اکانومی کے اندر کام کر رہے ہیں, اس کو ڈسٹرائی کرنے کے بجائے جو ہے وہ اس کے سروائیول کو اور اس نمبر کو اپنے ملک کی جو فارمل جی ڈی پی ہے اس کا حصہ بنانے کے اوپر شاید سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا ان سمجھدار لوگوں کو جو فائنینس کو سمجھتے ہیں, اکانومی کو سمجھتے ہیں, ریونیو کو سمجھتے ہیں. یہ جو آنسر ہے اس سوال کا اس سمپل سی ویڈیو میں, یہ ہمارے فل ملک کا فیوچر ڈیفائن کرے گا. بہت شکریہ.